ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دست بستہ ہو احد کے سب شہیدوں پہ سلام. دست بستہ ہو احد کے سب شہیدوں پہ سلام. خاص کر اے حضرت حمزہ میرے دل پہ سلام. خاص کر اے حضرت حمزہ میرے دل پہ سلام. ہے احد میں زیب تن جنگی لباس فاخرہ. ہے احد میں زیب تن جنگی لباس فاخرہ. آپ کو یا مصطفیٰ یا شافع محشر سلام. مرتبہ اصحاب کا ہے آپ کے صدقے بلند. مرتبہ اصحاب کا ہے آپ کے صدقے بلند. آپ پر رحمت خدا کی اے شہ کوثر سلام. سیف آقا ہاتھ میں ہے آپ کے کس شان سے. سیف آقا ہاتھ میں ہے آپ کے کس شان سے. آپ کو اے بود جانا پیش ہے اکثر سلام. آپ کو اے بود جانا پیش ہے اکثر سلام. حضرت طلحہ نے تلواروں کی ضربیں روک لی.
حضرت طلحہ نے تلواروں کی ضربیں روک لی، ہوں ہزاروں آپ پہ اے عشق کے خو گئے سلام، اور آنکھ اپنی واری جس نے چہرہ سرکار پہ، آنکھ اپنی واری جس نے چہرہ سرکار پہ، اس کا دادا پہ نبی کا بھیج ہر دل پہ سلام، اس کا دادا پہ نبی کا بھیج ہر دل پہ سلام، غسل دیتے ہیں فرشتے آسمانوں پہ جنہیں غسل دیتے ہیں فرشتے آسمانوں پر جنہیں، حنظلہ اے مرد یکتا آپ پہ یکسر سلام، اور رکھ دیا قدموں میں سے آقا کہ اپنی جان دی، رکھ دیا قدموں میں سے آقا کے اپنی جان دی، حضرت ابن سکن ہو آپ کے اوپر سلام، اور ہے مزار حضرت حمزہ پہ مجمع آج بھی، ہے مزار حضرت حمزہ پہ مجمع آج بھی، کیوں کہ مصطفیٰ نے خود کیا ہے بارہا جا کر سلام، مصطفیٰ نے خود کیا ہے بارہا جا کر سلام، اور مرشدی حمزہ پیا شیر خدا شیر رسول، مرشدی حمزہ پیا شیر خدا شیر رسول، پیش کرتا آپ کو ہے آپ کا نوکر سلام، پیش کرتا آپ کو ہے آپ کا نوکر سلام۔ مقطع عرض ہے کہ کاش آقا مرشدی حمزہ پیا مجھ سے کہیں، کاش آقا مرشدی حمزہ پیا
مجھ سے کہیں اے ظہور قادری خود پیش کر آ کر سلام، اے ظہور قادری خود پیش کر آ کر سلام، دست بستہ ہو احد کے سب شہیدوں پہ سلام، خاص کرے اے حضرت حمزہ میرے دل بر سلام۔ واہ ہیڈے ہن جو بیس ودایا او یو نہ ہاؤ اے یو نہ تھا سنو تھی وہ موٹو کرس تو۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہ گاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں میری گفتگو کا موضوع غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد یہ 3 ہجری کو 15 شوال میں واقع ہوا ہے۔ غزوہ احد یہ 3 سنہ ہجری 15 شوال المکرم بروز ہفتہ، اس میں یہ غزوہ منعقد ہوا اور یہ 3 سنہ ہجری کا بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ میدان احد میں رونما ہوا ہے۔ احد ایک مشہور اور معروف پہاڑ ہے جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ غزوہ احد جو ہے یہ دوسرا غزوہ ہوا ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیانی عرصے میں متعدد غزوات ہوئے ہیں۔ ان دونوں غزووں کے درمیان متعدد غزوات ہوئی ہیں اور اس میں تاریخ میں کافی احباب نے اس پہ بات کی ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان 5 اور غزوے ہوئے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ 6 غزوے ہوئے ہیں۔ تو ابن کثیر نے ان کی تعداد جو ہے نا وہ 5 لکھی ہے، جن میں سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایک ہے غزوہ سلیم، دوسرا ہے غزوہ سویق، اور تیسرا ہے غزوہ ذی غطفان، اور چوتھا ہے غزوہ الفرع، اور 5واں ہے غزوہ بنو قینقاع۔ یہ 5 غزوے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان ہوئے ہیں۔ یہ کس طرح واقع ہوا؟ بیٹا آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔
غزوہ سویق جو ہے اس میں دیکھیں کہ ایک مرتبہ نا یہ ابو سفیان جب ان کو غزوہ بدر میں بڑی شکست اور ذلت جب اس کو رسوائی ان کا مقدر بنی نا، تو پھر یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ یہ اسلام لانے سے قبل میں ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں۔ بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ یاد رکھیے گا، کچھ ہمارے تاریخ گرداننے والے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ذرا ان کی توجہ بھی میں اس بات پہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جب غزوہ بدر ہوا نا، ان کے بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے غزوہ بدر کے اندر۔ تو وہ آگ تو تھی نا، وہ ان کے سینوں میں آگ بھڑک رہی تھی کہ ہمارے اتنے بڑے سرداران مارے گئے۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے اس کو ایک سوجی کہ بھائی بس اب جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے 200 افراد اپنے ساتھ لیے، 200 افراد اٹھا کر یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چل پڑا ہے، اور یہ قسم کھا لی اس نے کہ جب تک مسلمانوں سے انتقام نہیں لوں گا تب تک میں اپنے سر میں تیل بھی نہیں ڈالوں گا، تب تک میں نہ گھی کا استعمال کروں گا اور نہ ہی میں غسل جنابت کروں گا۔ یہ قسمیں اٹھا کر اس پختہ ارادے سے نکلا 200 بندے اٹھا کر کہ مدینہ پر جا کر حملہ کر دوں گا۔ اندازہ کریں، یہ پھر 200 بندے اٹھا کر اس نے اپنے ساتھ ستو کے بہت بڑے تھیلے جناب والا بڑے اٹھائے اس نے کہ وہاں پہ جو جو ہمارے ساتھ شامل ہوتا جائے گا ہم ان کو ستو اس وقت کھلایا جاتا تھا، ستو کا استعمال ہوتا تھا۔ عربی میں ستو سویق، یہ جو غزوہ سویق ہوا ہے یہ اس کو اس لیے نام دیا گیا۔ اب اس نے 200 بندہ اٹھایا اور سویق یعنی ستو کی بہت ساری بوریاں اٹھائیں اس نے، اور یہ لشکر 200 کا تیار کر کے مدینہ پر حملہ کے لیے وہ وہاں سے روانہ ہوا، اور راستے میں آ کر اس نے ایک صحابی رسول کو شہید بھی کیا۔ لیکن وہاں پہ آ کر اس کو وہ منظر، وہ بات یاد آئی کہ بھائی میں تو جذبات میں جذبے کے ساتھ یہ 200 بندے لے کر آیا ہوں، اور ہم نے خود انتقام دیکھا ہے۔ غزوہ بدر میں یہ تھوڑے سے مسلمان تھے، 313 تھے، لیکن ہمارے پاس اس وقت بھی جناب 1000 کی تعداد تھی۔ یہ مسلمان تو اس وقت بھی ہمیں انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا۔ تو بس جب یہ خوف ابو سفیان کے دل و دماغ میں بیٹھا نا، اب اس نے جناب اس کے پورے قافلے نے پیچھے جناب والا قدم اٹھائے کہ بھائی مسلمانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم اپنی تعداد پہ نہیں، ہم تو 200 بندے جا رہے۔ اس وقت جب غزوہ بدر ہوا تھا ہمارے بڑے بڑے جران سرداران قریش جو ہے وہ 70 سرداران قریش انہوں نے مار ڈالے تھے، اور وہ جناب اس وقت 313 تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کتنے لے آئے۔ بس اس خوف سے جناب انہوں نے کہا کہ اب بھاگنے کی کرو پیچھے مکہ کی طرف، ورنہ جو ہے نا مسلمانوں کو پتہ چل جائے پھر کیا ہمارا حال ہوگا، ہم ان 200 بندوں کو تو ایسے وہ رگڑ دیں گے۔ اب جناب اتنی بوریاں جو انہوں نے ستو کی اٹھائی ہوئی تھیں، انہوں نے ستو کی بوریاں ساری کی ساری پھینک دیں۔ اب پھر یہ جب پھینک کر مدینہ کی طرف واپس اپنا مکہ کی طرف واپس لوٹے، وہاں پر جا کر انہوں نے جناب اس کے لیے تیاری کی کہ جناب ایک ایک گھر کے اندر، کیونکہ 70 بندے جب ان کے گھر کے جس خاندان کے 70 بندے مرے ہوں
پورے خاندان سے ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد جناب وہ اپنے سینوں میں آگ لیے بیٹھا تھا کہ بھئی ہمارا سردار مارا گیا، ہمارا سردار مارا گیا۔ اب جناب وہاں سے پھر ان کا 3000 کا لشکر تیار ہوا، 3000 کا۔ یہاں جب یہ ستو کی بوریاں پھینک کر جب یہ چلے گئے نا، تو اس وقت اس بات کا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلا کہ کفار نے جو ہے نا ارادہ کیا ہے حملہ، مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ تو یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکلے۔ تو پھر اس میں جہاں پہ جس مقام پہ انہوں نے آ کے ڈیرا ڈالا تھا، اور وہاں پہ ایک صحابی رسول کو شہید بھی کیا تھا، وہاں سے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم وہاں لشکر کے ساتھ پہنچے، وہاں دیکھا کہ یہ کفار نہیں تھے اور وہاں پہ یہ ستو کی بوریاں تھیں۔ تو صحابہ کرام نے وہ ستو کی بوریاں مال غنیمت کے طور پر ساری کی ساری اٹھائیں اور آپس میں تقسیم کر دی تھیں۔ اس لیے اس غزوہ کو غزوہ سویق کا نام دیا گیا۔ اب یہ جو مشہور ہے کہ جناب غزوہ بدر کے فوراً بعد جناب یہ غزوہ احد ہوا ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اب دیکھیں یہ بیچ میں غزوہ سویق بھی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے کے طور پر صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے اور ان کو جو ہے نا ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہاں تو پھر کافر جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے سارے چلے گئے تھے۔ تو اب اس احد سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا نا، تو پھر یہ خواب آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیا، میرے صحابہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے میرے سامنے ذبح کی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ میری جو تلوار ہے نا اس کے اندر دندانے پڑ گئے۔ اور پھر خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ میرے صحابہ مجھے لگتا ہے یہ جو گائے ذبح ہوئی اس سے مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ کرام احد کے مقام پر شہید ہوں گے، اور پھر اس دندانے سے مراد یہ ہے کہ میرے گھر کا فرد یعنی میرے اہل بیت میں سے بھی کسی نے شہید ہونا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواب کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب وہاں سے کفار نکل پڑے ہیں، 3000 کا لشکر ہے۔ اب یہاں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد کے غزوہ کے لیے تیاریاں شروع کی، تو ان میں جو بندے غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے ان کے اندر بھی جذبہ تھا کہ ہم بھی اب جائیں گے جہاد کے لیے، اور ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے شانہ بشانہ جو ہے نا کفار سے لڑیں گے۔ اب تعداد تیار ہو گئی مسلمانوں کی 1000 کا لشکر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے احد کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کرائی، 1000 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہوا، اور احد اور مدینہ یہ 3 میل کا فاصلہ ہے۔ اب تو بالکل حجاج کرام پیدل چلے جاتے ہیں، الحمدللہ اس جگہ کی ہم بھی زیارت کر کے آئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ کے دن 14 شوال کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ہفتے کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ لشکر، جب آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ اور احد 3 میل کا فاصلہ ہے، درمیان میں منافق عبداللہ بن ابی اس نے آ کے رولا ڈال دیا کہ یا رسول اللہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ کی سرحد میں مدینہ میں ہی رہ کر ان کا جناب والا مقابلہ کریں گے۔ لیکن نوجوانوں کا یہ جذبہ تھا، اس وقت وہ نوجوان
جناب بدر کے مقام میں جو ہے نا وہ شریک نہیں ہوئے تھے، ان کا یہ جذبہ تھا نہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم مدینہ میں نہیں بلکہ مدینہ سے باہر جا کر ان کفار کا مقابلہ کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان جوانوں کا مشورہ، صحابہ کرام کا مشورہ لے لیا۔ اب بیچ میں اس نے کیا منافقت کی، اس نے ساروں کو کہا دیکھو جی ہم بڑے ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، حضور نے ہماری نہیں مانی تو بس بھائی ہم نے نہیں جانا ہے۔ تو 300 منافقین احد سے پہنچنے واپس چل گئے، ابھی تک پہنچے نہیں، پہنچنے سے پہلے احد سے پہلے 300 منافقین پیچھے آ گئے مدینہ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے نہیں جانا۔ یہ وہ منافق ہیں جو نہ اللہ کی عطا پہ راضی ہوتے ہیں نہ اللہ کے امتحان پہ راضی ہوتے ہیں۔ اس نے شیطانی تو ڈالی، 300 منافقین واپس آ گئے۔ اب 700 صحابہ کرام احد کے مکان کی طرف چل پڑے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک درہ ہے، الحمدللہ اس فقیر نے اس کی زیارت کی۔ اس درے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس درے کے اوپر بیٹھ کے اوپر سے اس میدان جنگ میں احد میں تم نے کفار پہ حملہ کرنا ہے۔ خبردار میں تمہیں کہہ رہا ہوں، خواہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا شکست ہو، تم نے اس درے سے نہیں اٹھنا۔ سفید وردی دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو، ان 50 صحابہ کرام کو اس درے پہ بٹھا دیا، اور اس درے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سپہ سالار بنا کر اس درے پر بٹھا دیا۔ عزیزان محترم، یہ چھوٹا سا درہ تھا لیکن بڑے کمال کا تھا۔ اور پھر یہاں بیٹھ کر جن جن صحابہ نے کفار پر حملہ کیا نا، کفار کے جب کافر مرنے لگے یہ تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آخر حملہ ہو رہا ہے؟ تو اب اس وقت جب یہ جنگ چھڑی احد کی، شروع میں کفار کو بڑی شکست ہوئی اور وہ اپنے جناب والا سامان پھینک کر پیٹھ پیچھے جناب والا دوڑ پڑے، اپنے اس جگہ پہ گئے جہاں پہ انہوں نے جناب خیمے لگائے ہوئے تھے۔ اب 3000 کا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ درے والوں نے کمال کیا، ان صحابہ کرام نے، اب جناب سارے کفار بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ بس اب جناب یہ مسلمان، یہ کافر بھاگ گئے، تو صحابہ کرام مال غنیمت اٹھانے لگ گئے، اور مال غنیمت اٹھائی، اور کیونکہ وہ اٹھانی بھی چاہیے، صحابہ کرام نے مال غنیمت اٹھائی۔ اب اوپر والے جو 50 کا جو وہ درے پر جو 50 صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان میں سے اب جناب کچھ کہنے لگے کہ دیکھیں اب تو الحمدللہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب تو ہمیں جانا چاہیے اس میدان میں، ہم جائیں، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیں۔ کفار بھاگ گئے، ہم نے کافی کفاروں کو جو ہے نا واصل جہنم کیا ہے، تقریباً 10-15 جو ہے نا وہ کفار ہم نے مار ڈالے۔ لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، تمہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ فرمان یاد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس درے سے نہیں اٹھنا ہے۔ اب جناب کچھ صحابہ جو ہے وہ نیچے آ گئے، اب کچھ بیٹھے، لیکن اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوا، بڑا جنگجو ہے، بڑا نڈر ہے۔ اس نے دیکھا کہ جناب وہ مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت اٹھانے میں، وہ پیچھے سے درے کی طرف سے آتے ہوئے اس نے کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ اس درے کے اوپر آئے، چند جتنے بھی صحابہ تھے وہاں پہ آ کے ان کے اوپر حملہ کیا، انہیں شہید کیا، اور وہ درہ خالد بن ولید نے سنبھال کر جس وقت وہاں سے تیروں کی بچھار کی، پھر کتنے 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور پھر ایک پوری ایک تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ موقع ملا تو آپ احباب کے سامنے بیان کر